یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد، جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کی چٹک آواز عطا کی، آسمان کو رفعت کا تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ عفت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا، میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جاہ و جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے۔ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا ہے، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا، کیونکہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی روداد اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی، جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھیں۔ صالح میری ہر خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا، ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو تاحد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسا فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے؟ میں نے صالح کو دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔
اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگا، وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا، اب انہی کے ساتھ ساری زندگی گزرے گی۔ عبداللہ، تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ختم ہو چکی ہے، دھوکہ ختم ہو گیا ہے، اب زندگی شروع ہو رہی ہے، جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ کے لیے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نہیں نکل سکا تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔ وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں، احساسات، زمین آسمان، ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، گھر والے تھے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میری قوم۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار، احباب سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ صالح نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو… صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بجھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو، باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے، ابھی تم آگے چلو۔ اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور اس میں سبق رفتاری سے اس کے ساتھ میں چلنے لگا۔ ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے، وہ دیکھو آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس کے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی ہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی، یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کر میرے گناہ جھاڑیں۔ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا، کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا ماریں کہ وہ دوبارہ اس سمت آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ ازراہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود میں ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔
روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محصور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا اسلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساسات کو سرشار کر رہی تھیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور ان یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اس کی توجہ نہیں دے سکا۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیہ فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکریہ ادا کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد میں نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا، مگر یہ میں تو نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا، جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسا وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوست پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسا ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا، مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ میں
مجھے یہ اندازہ تو زندگی میں ہی ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ صالح پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا، اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو، اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی، اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سر دست تو آگے دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لاتعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً فلک بوس تھا، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان پہ پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نئی مگر انتہائی محصور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس گھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میرے ناک، میرے کان، ان رستوں سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آہنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ ہی دور چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہیں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہے۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے نجات یافتہ لوگ ہیں ہی بہت کم۔ زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں آئے، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ اوپر سے ایک ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھی، تاہم ان کے ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ہی ان میں دروازے موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز کے خدم و حشم تھے، عالیشان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں،
اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سب نے گلے لگا کر میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کے تفکر میں مبتلا ہیں۔ راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے؟ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی امت عذاب الہی کا سامنا کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار و خراب ہو رہے ہیں اور سر دست کی حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ سینکڑوں برس؟ کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ میں نے چونک کر تعجب سے پوچھا۔ یہ تم سمجھ رہے ہو، آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں، مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا، اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے، یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بارگاہ خداوندی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔
یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے صالح، گرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے عالم سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں گرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ ہی کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں مبتلا تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کی کسی پیاسے کو بھی نہیں ملی ہوگی، اور کسی صدیوں سے پیاسے کو پانی کا پہلا گھونٹ ملنے پر بھی نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق، حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا تھا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشار کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مبتلا تھا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جس کا ذکر میں ہمیشہ سے سنتا رہا۔ اس لمحے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی بھی پیاس اور بھوک نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کرے گی۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حوث زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے، چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و حراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر شخص کو اپنی پڑی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تاسف آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھیں۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم تو نہیں، یہ تو علم سانپ ہے۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے۔
آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسا کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی، مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائی جائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا اور میری شادی کروائی، اور زندگی میں ایک مقصد تھا جو انہوں نے مجھے دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گتھم گتھا تھے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں اور کو اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی تیاری نہیں تھی۔ ابھی یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔ مگر میں اس سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکایک میرے بالکل قریب ایک آدمی آیا، چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو، تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے کو ملیں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، تین بیٹیوں اور دو بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے چکر سا آ گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اسی کے بعد کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب دو ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا، وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں اور ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تھا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر،
شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان دو انتہائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جس کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالحہ کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کا اپنا معمول بنا لیتے، وہ غیبت، چغل خوری اور اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو بہت معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور اپنے بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی بھی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح نے بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچنے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب، لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں پہنچے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اس لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً لے کر آ گئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ